مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک کافی کا کپ جو میں اپنی دوست کے ساتھ پینے گئی تھی وہ میری زندگی بھر کی تقدیر کو فائنل کر دے گا۔ بات سننے میں عجیب لگتی ہے لیکن یہی سچ ہے، کیونکہ اسی دن میری زندگی بدل گئی تھی۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ میرا نام شمائلہ ہے اور میں اپنے بابا کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرا ایک بھائی بھی تھا جس کی ان دنوں شادی کی باتیں چل رہی تھیں۔ ہماری ماں اس دنیا میں نہیں تھی لیکن بابا زندہ تھے اور وہ مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ شاید ماں کی کمی پوری کرنے کے لیے وہ مجھے ضرورت سے زیادہ آزادی بھی دیتے تھے۔ میری ہر خواہش پوری کی جاتی تھی اور مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی گئی تھی۔ میری ایک بہت خاص دوست تھی جس کا نام شمیم تھا۔ وہ ایک بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا رہن سہن، اس کی باتیں اور اس کے شوق سب کچھ عام لوگوں سے مختلف تھے۔ اس کے پاس پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوتی تھی۔ وہ میری سب سے اچھی دوست تھی اور اکثر ہم دونوں اکٹھے گھومنے پھرنے جایا کرتے تھے۔ ایک دن اس نے مجھے فون کیا اور بڑے جوش سے کہنے لگی کہ ایک نیا غیر ملکی برانڈ آیا ہے، وہاں کا کیفے بہت مشہور ہو رہا ہے، چلو وہاں کافی پینے چلتے ہیں، لیکن اچھی طرح تیار ہو کر آنا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس دن میں نے خاص طور پر تیاری کی، اچھے کپڑے پہنے اور خود کو آئینے میں کئی بار دیکھا۔ پھر میں شمیم کے ساتھ اس نئے کیفے پہنچ گئی۔ وہ جگہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ شیشے کی بڑی بڑی دیواریں تھیں، ہلکی موسیقی چل رہی تھی، کافی کی خوشبو پورے ہال میں پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ اپنے اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم بھی ایک میز پر جا کر بیٹھ گئے اور کافی کا آرڈر دے دیا۔ میں کبھی ارد گرد دیکھتی اور کبھی شمیم سے باتیں کرتی رہی۔ اچانک میری نظر سامنے والی طرف گئی۔ وہاں ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ پہلے تو میں نے زیادہ توجہ نہیں دی لیکن چند لمحوں بعد محسوس ہوا کہ وہ مسلسل میری طرف دیکھ رہا ہے۔ میں نے نظریں ہٹا لیں لیکن جب دوبارہ دیکھا تو وہ اب بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے بیزاری سے شمیم سے کہا، وہ لڑکا بار بار مجھے دیکھ رہا ہے۔ شمیم نے لاپرواہی سے اس طرف دیکھے بغیر کہا، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہوگی، وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ میں نے فوراً جواب دیا، نہیں، میں جانتی ہوں، وہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ اس بار شمیم نے باقاعدہ اس طرف دیکھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا تو اس لڑکے نے ہلکا سا ہاتھ اٹھا کر میری طرف اشارہ کر دیا۔ شمیم فوراً ہنس پڑی، ارے ہاں، یہ تو واقعی تمہیں دیکھ رہا ہے، لگتا ہے تمہارا دیوانہ ہو گیا ہے۔ میں نے منہ بنایا اور کہا، بھاڑ میں جائے، مجھے کیا کرنا ہے اس سے۔ ہم دوبارہ اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے، لیکن کچھ دیر بعد ایک اور لڑکا اپنی جگہ سے اٹھا اور سیدھا ہمارے پاس آ گیا۔ وہ نہایت مہذب انداز میں کھڑا ہوا اور بولا، مجھے معاف کیجیے گا۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا مطلب؟ آپ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس نے ایک لمحے کے لیے سامنے بیٹھے لڑکے کی طرف دیکھا اور پھر بولا، وہ جو سامنے بیٹھا ہے اس کا نام عمر ہے۔ اس نے میرے ساتھ شرط لگائی ہے کہ وہ آپ کو اپنی گرل فرینڈ بنا لے گا۔ یہ سنتے ہی میرا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ لڑکا مزید بولا، میں ایسی حرکتوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا کیونکہ میں خود کو برا انسان نہیں سمجھتا، اس لیے مناسب سمجھا کہ آپ کو حقیقت بتا دوں۔ اس نے میرے ساتھ 15,000 کی شرط لگائی ہے۔ اس کی بات ختم ہوئی تو مجھے یوں لگا جیسے میرے اندر آگ بھڑک اٹھی ہو۔ اس عمر میں انسان کو اپنی عزت اور اپنی اہمیت کا بہت احساس ہوتا ہے۔ مجھے یہ برداشت ہی نہیں ہوا کہ کسی نے مجھے شرط کا حصہ سمجھ لیا تھا۔ میں فوراً اپنی کرسی سے اٹھی اور تیز قدموں سے اس لڑکے عمر کے پاس جا پہنچی۔ وہ سکون سے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے غصے میں کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ سب کرتے ہوئے تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہیں؟ آس پاس بیٹھے کئی لوگوں کی نظریں ہماری طرف اٹھ گئیں۔ عمر نے میری طرف دیکھا لیکن اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میں مسلسل اسے سناتی رہی۔ سب لوگوں کے سامنے ہی اس کی خوب بے عزتی کی۔ اس وقت میرا غصہ اپنے عروج پر تھا اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ جب میں واپس اپنی میز پر آئی تو وہ دوسرا لڑکا خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس نے اپنا نام رضا بتایا۔ کچھ دیر بعد ہم کیفے سے نکلے تو اچانک موسم بدل گیا۔ کالے بادل آ گئے اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ سڑک پر پانی جمع ہونے لگا۔ ہم نے کئی بار ٹیکسی اور رکشہ روکنے کی کوشش کی لیکن کوئی گاڑی ہماری طرف نہیں آ رہی تھی۔ ایسے میں رضا نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ دونوں کو راستے میں چھوڑ سکتا ہوں۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اس کی پیشکش قبول کر لی۔ راستے بھر وہ نہایت شائستگی سے بات کرتا رہا۔ نہ اس نے کوئی فضول بات کی اور نہ ہی کوئی ایسی حرکت کی جس سے بے ادبی محسوس ہو۔ اس نے ہمیں محفوظ طریقے سے گھر پہنچایا اور پھر خود چلا گیا۔ گھر واپس آنے کے بعد نہ جانے کیوں بار بار رضا کا خیال ذہن میں آ رہا تھا۔
میں سوچ رہی تھی کہ وہ کتنا اچھا لڑکا تھا، اگر وہ چاہتا تو خاموش رہ سکتا تھا، لیکن اس نے سچ بتانا ضروری سمجھا۔ پھر مشکل وقت میں ہماری مدد بھی کی اور ہمیں گھر تک چھوڑ کر گیا۔ اس دن پہلی بار مجھے شدت سے احساس ہوا کہ اس معاشرے میں ایک ہی وقت میں دو طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، کچھ ایسے جو دوسروں کی عزت کو کھیل سمجھتے ہیں، اور کچھ ایسے جو بغیر کسی مطلب کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ شاید اسی لیے اس دن کے بعد میرے ذہن میں رضا کا اچھا تاثر ہمیشہ کے لیے بیٹھ گیا۔ اس واقعے کے چند دن بعد میری زندگی دوبارہ معمول پر آ گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید اب نہ عمر دوبارہ میرے سامنے آئے گا اور نہ ہی اس قصے کا کوئی ذکر ہوگا، لیکن ایک شام اچانک میرے فون پر ایک میسج آیا۔ میں نے فون اٹھا کر دیکھا تو میسج عمر کا ہی تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں برا لڑکا نہیں ہوں، آپ مجھے اچھی لگتی ہیں اور میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا میسج پڑھتے ہی مجھے پھر سے غصہ آ گیا۔ میرے ذہن میں فوراً وہی کیفے والا واقعہ گھوم گیا۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے اسے جواب دینا شروع کر دیا۔ میں نے لکھا کہ تم جیسے لڑکوں کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، جو لڑکیاں تمہارے لیے شرطیں جیتنے کا ذریعہ ہوں ان سے مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ میں نے اسے کئی سخت باتیں سنائی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے جواب میں کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ اس نے لکھا کہ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، مجھے واقعی آپ پسند ہیں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے گھر رشتہ بھی بھیج سکتا ہوں۔ میں اس کا میسج پڑھ کر ہنس دی۔ میں نے جواب دیا کہ تمہارا رشتہ میرے گھر کبھی قبول نہیں ہوگا۔ اس نے پھر لکھا کہ میرا خیال تھا کہ پہلے ہماری دوستی ہو جائے گی، ہم ایک دوسرے کو جان لیں گے، اس کے بعد میں رشتہ بھیجوں گا، لیکن اگر آپ کو یہ مناسب نہیں لگتا تو میں سیدھا رشتہ بھیج دیتا ہوں، پھر آپ کے گھر والے جو فیصلہ کریں گے وہی مان لوں گا۔ اس کی باتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں نے فوراً لکھا کہ غلطی سے بھی میرے گھر رشتہ مت بھیجنا، کیونکہ میں صاف انکار کر دوں گی۔ اس نے پوچھا کہ مجھے جانے بغیر ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ میں تو ایسے ہی کروں گی، میں تمہیں جان چکی ہوں، تم ایک لوفر انسان ہو۔ اس کے بعد میں نے اس کے کسی میسج کا جواب نہیں دیا۔ میں نے سمجھا تھا کہ شاید اب وہ بھی خاموش ہو جائے گا، لیکن کچھ عرصے بعد واقعی اس کا رشتہ ہمارے گھر آ گیا۔ جس دن یہ بات گھر میں ہوئی میں نے فوراً اپنے بابا اور بھائی کو سب کچھ بتا دیا، کیفے والا واقعہ بھی اور اس کی شرط والی بات بھی۔ میرے بھائی کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ بابا خاموشی سے میری بات سنتے رہے۔ جب میں نے ساری بات مکمل کی تو بابا نے صاف الفاظ میں کہا کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی ایسے لڑکے سے نہیں کریں گے۔ میرے بھائی نے بھی فوراً ان کی بات کی تائید کی۔ مجھے خود بھی اس رشتے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں نے بھی واضح طور پر انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزرتا چلا گیا۔ میرے بھائی کی شادی ہو گئی، گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا۔ میری بھابھی پہلی بار دلہن بن کر گھر آئی تو پورا گھر جگمگا اٹھا۔ بابا کی آنکھوں میں بھی خوشی نظر آتی تھی، لیکن ان کی صحت اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ اکثر بیمار رہنے لگے تھے، کبھی دوائیوں کا وقت ہوتا اور کبھی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا۔ میں زیادہ تر گھر اور خاندان کے کاموں میں مصروف رہنے لگی تھی۔ انہیں دنوں ایک دو مرتبہ ایسا ہوا کہ میں بازار گئی تو اچانک رضا نظر آ گیا۔ پہلی بار وہ دور سے گزرتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے بس ایک نظر دیکھا اور آگے بڑھ گئی، لیکن نہ جانے کیوں واپسی پر اس کا خیال ذہن میں آتا رہا۔ پھر ایک دن محلے کی گلی میں بھی وہ دکھائی دیا۔ اس بار میں نے اپنی دوست نسیمہ سے اس کا ذکر کیا۔ نسیمہ نے حیرانی سے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم؟ یہ تو ہمارے ہی محلے میں رہتا ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گئی۔ پتہ نہیں کیوں اس بات کے بعد رضا کا خیال میرے ذہن میں اور زیادہ آنے لگا۔ میں خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن کبھی اس کی شرافت یاد آتی اور کبھی وہ دن یاد آتا جب بارش میں اس نے ہماری مدد کی تھی۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں اس کے بارے میں اتنا کیوں سوچتی ہوں۔ کئی مرتبہ میں نے خود کو سمجھا ہے کہ یہ سب فضول باتیں ہیں، لیکن اس کا خیال دل و دماغ سے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ اسی طرح تقریباً 4 مہینے گزر گئے۔ ایک دن گھر میں اچانک رشتے کی بات شروع ہوئی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب بھابھی مسکراتی ہوئی میرے پاس آئیں۔ انہوں نے کہا کہ شمائلہ، تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ میں نے حسب معمول زیادہ دلچسپی نہیں لی، لیکن جب انہوں نے لڑکے کا نام بتایا تو میں حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ رضا تھا۔ چند لمحوں کے لیے مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہی رضا جس کے بارے میں پچھلے کئی مہینوں سے سوچتی رہی تھی۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ گھر والوں کو بھی یہ رشتہ پسند آ گیا اور کچھ عرصے بعد ہماری منگنی اور پھر شادی طے ہو گئی۔ شادی کا دن آیا تو پورا گھر روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ رشتہ داروں کی آمد و رفت جاری تھی۔ ہر طرف خوشیوں کا شور تھا۔
میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور دل مسلسل دھڑک رہا تھا۔ بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ آج کے بعد میری زندگی ایک نئے سفر میں داخل ہونے والی ہے۔ دوسری طرف رضا بھی بے حد خوش تھا۔ یہ بات سب کے چہروں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ جب نکاح ہوا تو مجھے یوں لگا جیسے میری زندگی کا ایک خوبصورت باب شروع ہو گیا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اسی وجہ سے ہمارے دلوں میں مستقبل کے بے شمار خواب تھے۔ ہمیں یقین تھا کہ جب دو لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں تو ان کی زندگی یقیناً بہت اچھی گزرتی ہے۔ اس وقت ہم دونوں کو یہی لگتا تھا کہ آنے والے دن صرف خوشیوں سے بھرے ہوں گے اور ہماری محبت ہر مشکل کا آسان بنا دے گی۔ واقعی شادی کے شروع کے دن میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے۔ میں ہر صبح خوشی کے ساتھ جاگتی تھی اور ہر رات اطمینان کے ساتھ سوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نے زندگی کا بہترین فیصلہ کیا ہے۔ رضا میرا بہت خیال رکھتا تھا، میری ہر چھوٹی بڑی بات کو اہمیت دیتا تھا۔ اگر میں ذرا سی بیمار ہو جاتی تو وہ پریشان ہو جاتا، اگر میں کسی چیز کی خواہش کرتی تو وہ پوری کرنے کی کوشش کرتا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید ہر لڑکی کو ایسا ہی شوہر ملنا چاہیے۔ پھر اللہ نے مجھ پر ایک اور کرم کیا۔ شادی کے پہلے ہی سال مجھے معلوم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس خبر نے ہماری خوشیوں میں اضافہ کر دیا۔ میں اپنے آنے والے بچے کے خواب دیکھنے لگی، کبھی اس کے کپڑوں کے بارے میں سوچتی اور کبھی اس کے نام کے بارے میں۔ رضا بھی اس وقت بہت خوش دکھائی دیتا تھا۔ میں نے عمر کے بارے میں دوبارہ کبھی نہیں سوچا، میرے لیے وہ قصہ بہت پہلے ختم ہو چکا تھا۔ ویسے بھی ہر لڑکی کی زندگی میں ایسے لوگ آتے جاتے ہیں جو اس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شادی تو وہ اپنے شوہر سے ہی کرتی ہے اور پھر اس کا شوہر ہی اس کی دنیا بن جاتا ہے۔ نسیمہ بھی اکثر مجھ سے کہتی تھی، شمائلہ تم واقعی خوش قسمت ہو، تمہیں بہت اچھا لڑکا ملا ہے۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دیتی تھی کیونکہ مجھے بھی یہی لگتا تھا، لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ میری خوشیوں کو پہلا بڑا دھچکا اس وقت لگا جب میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی طبیعت پہلے ہی خراب رہنے لگی تھی، ڈاکٹر بار بار احتیاط کا کہتے تھے، لیکن ایک دن اچانک انہیں شدید ہارٹ اٹیک ہوا۔ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں ہسپتال کے سفید برآمدے میں کھڑی تھی، میری آنکھیں مسلسل دروازے کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ دل دعا کر رہا تھا کہ بابا ٹھیک ہو جائیں، لیکن کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا اور اس نے وہ خبر سنا دی جس نے میری دنیا ہلا دی۔ میرے بابا جا چکے تھے۔ میں وہیں بیٹھ گئی، میرے کانوں میں آوازیں گونج رہی تھیں لیکن مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے صرف اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ میری زندگی کا سب سے مضبوط سہارا مجھ سے چھن گیا ہے۔ سب سے زیادہ افسوس اس بات کا تھا وہ اپنے نواسے یا نواسی کی شکل بھی نہیں دیکھ سکے۔ بابا کے جانے کے بعد مجھے واقعی ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میں دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوں، لیکن پھر میں خود کو یہی سمجھاتی کہ میرا شوہر میرے ساتھ ہے، رضا میرا سہارا ہے۔ جیسے بابا میرا خیال رکھتے تھے ویسے ہی رضا بھی ہمیشہ میرا خیال رکھے گا۔ اسی امید کے ساتھ میں نے خود کو سنبھال لیا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور میرا بیٹا مرتضیٰ اس دنیا میں آ گیا۔ جب پہلی بار میں نے اسے اپنی گود میں لیا تو میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے۔ وہ بہت خوبصورت تھا، اس کی ننھی ننھی انگلیاں اور معصوم چہرہ دیکھ کر میری ساری تھکن ختم ہو جاتی تھی۔ میں اپنی زیادہ تر توجہ اس پر دینے لگی، لیکن انہی دنوں مجھے رضا کے رویے میں عجیب تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ پہلے وہ ہر وقت میرے آس پاس رہتا تھا، اب وہ گھنٹوں غائب رہتا۔ پہلے وہ میری خیریت پوچھتا تھا، اب کبھی کبھی 2 دن گزر جاتے اور اسے یہ پوچھنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی تھی کہ میں کیسی ہوں۔ شروع میں نے خود کو سمجھا کہ شاید کام کا دباؤ ہوگا، پھر سوچا کہ شاید بچے کی پیدائش کے بعد حالات بدل گئے ہیں، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہونے لگا تھا۔ ایک دن میں کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک میری نظر اس کے موبائل پر پڑ گئی۔ اس وقت وہ غسل خانے میں گیا ہوا تھا۔ فون کی سکرین روشن ہوئی اور ایک میسج آیا۔ میں نے غیر ارادی طور پر سکرین کی طرف دیکھا۔ رضا نے کسی کو لکھا تھا، میں 10 منٹ میں شہباز کیفے پہنچ رہا ہوں۔ یہ نام پڑھتے ہی میں چونک گئی۔ یہ وہی کیفے تھا جہاں ہم اکثر جایا کرتے تھے۔ میرے دل میں اچانک شک پیدا ہوا۔ جب رضا تیار ہو کر گھر سے نکلا تو میں نے کچھ نہیں کہا۔ اس کے جانے کے چند منٹ بعد میں نے جلدی سے مرتضیٰ کو گھر والوں کے پاس چھوڑا اور خود رکشہ لے کر اس کے پیچھے نکل گئی۔ پورے راستے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں دعا کر رہی تھی کہ میرا شک غلط ثابت ہو، لیکن جب میں شہباز کیفے کے اندر داخل ہوئی تو میرے قدم وہیں رک گئے۔ میری سانس جیسے سینے میں ہی جم گئی۔ رضا ایک میز پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے ایک نوجوان لڑکی بیٹھی تھی۔ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ ان کے سامنے کافی کے کپ رکھے ہوئے تھے۔
وہ منظر دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میں چند لمحے وہیں کھڑے رہے، پھر خاموشی سے واپس مڑ گئے۔ رضا نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں پورا راستہ گھر تک روتی ہوئی آئی۔ رات کو جب وہ واپس آیا تو میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، میں نے اس سے پوچھ لیا، وہ لڑکی کون تھی؟ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر اس نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا، تم نے میرا پیچھا کیا تھا؟ میں نے کہا، ہاں کیا تھا۔ اس نے کہا، تم نے میری جاسوسی کی؟ میں نے بھی بغیر ڈرے جواب دیا، ہاں کی تھی۔ میں پوری ہمت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے کچھ ایسا ہوا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور زور سے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میں لڑکھڑا گئی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ وہ رضا نہیں تھا جسے میں جانتی تھی، یہ کوئی اور ہی شخص تھا۔ وہ غصے سے بولا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری جاسوسی کرتی ہو؟ میری اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہو؟ میں صدمے میں کھڑی تھی۔ وہ مسلسل بولتا جا رہا تھا، میں مرد ہوں، مردوں کے یہی کام ہوتے ہیں، ایک نہیں چار چار رکھوں گا باہر۔ تمہیں سر پر بٹھایا تو سر پر بیٹھی رہو، بیوی تمہیں بنایا تو بیوی بن کر رہو، بیوی والی جگہ دی ہوئی ہے، باقی جگہوں پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ میں نے روتے ہوئے پوچھا، یہ باقی جگہیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ طنزیہ ہنسا، پھر بولا، یہی اوقات ہے تمہاری۔ اس کے الفاظ میرے دل میں خنجر کی طرح اترتے چلے گئے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری پوری دنیا ایک لمحے میں بکھر گئی ہو۔ یہ سب آہستہ آہستہ نہیں ہوا تھا، کوئی اشارہ بھی نہیں ملا تھا۔ اچانک ایک دن مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرا شوہر میرے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ جس شخص کو میں اپنی دنیا سمجھتی تھی، وہی شخص میرے دل کو توڑ چکا تھا۔ میں اس رات بہت دیر تک روتی رہی۔ دوسری طرف میرے بھائی کی شادی کے بعد اس کا رویہ بھی بدل چکا تھا۔ پہلے وہ میرا خیال رکھتا تھا، اب مہینوں فون نہیں کرتا تھا، نہ میری خیریت دریافت کرتا تھا اور نہ ہی میری ضرورتوں کا خیال رکھتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ اس رات مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری زندگی کے سارے سہارے ایک ایک کر کے مجھ سے چھن گئے ہوں۔ کمرے میں خاموشی تھی، میری آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھیں۔ میں نے اپنے ننھے سے بیٹے مرتضیٰ کو گود میں اٹھایا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ معصوم بے خبر میری باہوں میں سکون سے سو رہا تھا اور میں اسے مضبوطی سے تھامے بیٹھی رو رہی تھی، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں وہی میرا واحد سہارا تھا۔ اس واقعے کے بعد تو جیسے رضا کو کسی چیز کا خوف بھی نہ رہا ہو۔ پہلے وہ اپنی حرکتیں چھپانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اب وہ کھلے عام میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا تھا۔ ہر بات پر جھگڑا کرنا اس کی عادت بن گئی تھی۔ کبھی کھانے میں نقص نکال دیتا اور کبھی گھر کے کسی کام پر چیخنے لگتا۔ میں جتنا خاموش رہنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی وہ مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتا۔ سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس بات کی ہوتی تھی کہ وہ میری کوئی عزت نہیں کرتا تھا۔ میں راتوں کو جاگ جاگ کر سوچتی رہتی تھی کہ آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہوئی تھی۔ جس شخص کو میں نے اپنی پوری دنیا سمجھا تھا، وہی شخص میرے دل کو ہر روز توڑ رہا تھا۔ میں یہ سوچ سوچ کر جلتی رہتی تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ ایک دن نسیمہ مجھ سے ملنے کے لیے گھر آئی۔ میں پہلے ہی بہت پریشان تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو فوراً سمجھ گئی کہ میں کسی بڑی مشکل میں ہوں۔ اس نے میرے پاس بیٹھ کر میرا ہاتھ پکڑا اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس دن نہ جانے کیوں میرا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں نے اسے شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ بتا دیا۔ رضا کی بے وفائیاں، اس کے رویے کی تبدیلی، اس کی دوسری عورتوں سے ملاقاتیں، اس کی بدتمیزیاں، سب کچھ۔ نسیمہ حیرت سے میری باتیں سنتی رہی۔ کئی مرتبہ اس نے میری بات کاٹ کر پوچھا کہ کیا واقعی ایسا ہوا تھا؟ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جب میں خاموش ہوئی تو وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس نے کہا، یار ایک بات تو ہم نے کبھی سوچی ہی نہیں۔ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں پوچھا، کون سی بات؟ وہ بولی، لگتا ہے تجھ سے انتخاب کرنے میں غلطی ہو گئی۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ وہ بولی، دیکھ، تیرے لیے عمر کا بھی رشتہ آیا تھا اور رضا کا بھی۔ تو نے رضا کو کیوں پسند کیا تھا؟ میں نے فوراً جواب دیا، کیونکہ وہ اچھا انسان لگا تھا۔ اس نے ہی تو ہمیں آ کر بتایا تھا کہ عمر میرے اوپر شرط لگا رہا ہے۔ نسیمہ نے گہری سانس لی، پھر وہ بولی، اگر میں تیری جگہ ہوتی تو شاید میں بھی یہی فیصلہ کرتی، لیکن ایک بات سوچ۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بولی، شرط کبھی ایک آدمی اکیلا نہیں لگاتا۔ اگر عمر نے شرط لگائی تھی تو رضا بھی تو اس میں شامل تھا۔ اگر وہ اتنا ہی اچھا تھا تو پہلے اس شرط کا حصہ بنا ہی کیوں؟ میں نے فوراً کہا،
پھر اس نے مجھے آ کر سچ بھی تو بتایا تھا، نسیمہ نے آہستہ سے کہا، شاید تمہیں متاثر کرنے کے لیے۔ اس کی یہ بات میرے دل میں تیر کی طرح لگی۔ میں خاموش ہو گئی۔ پہلی بار میں نے اس زاویے سے سوچا تھا۔ میرے ذہن میں وہ پرانا منظر گھومنے لگا، کیفے، عمر، رضا، اور پھر اس کا اچانک میری مددگار بن جانا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے سامنے برسوں پرانی تصویر اچانک صاف ہو گئی ہو۔ شاید واقعی رضا کبھی اچھا انسان تھا ہی نہیں، شاید وہ صرف ایک کردار ادا کرنا رہا، شاید وہ وہی حاصل کرنا چاہتا تھا جو عمر چاہتا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ایک نے سامنے سے کوشش کی تھی اور دوسرے نے اچھا بن کر۔ میں بہت دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اب افسوس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ظلم اور بڑھتا گیا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں۔ میں نے کئی مرتبہ رضا کو دوسری عورتوں سے باتیں کرتے اور ملاقاتیں کرتے ہوئے پکڑا، کبھی کسی بازار میں، کبھی کسی ریسٹورانٹ میں، اور کبھی کسی اور جگہ۔ ہر بار میں نے اس سے سوال کیا، ہر بار اس نے مجھے ہی قصوروار ٹھہرایا۔ میں لڑتی، روتی، منتیں کرتی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ میں تھک گئی، میرے اندر لڑنے کی طاقت ختم ہونے لگی۔ جب بہت زیادہ دل دکھتا تو میں صرف ایک بات کہہ دی، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں سزا دے گا۔ اور وہ ہر بار ہنس دیتا۔ وہ کہتا، تم بس یہی کہہ سکتی ہو۔ اس کی ہنسی مجھے اندر تک زخمی کر دیتی تھی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ صبح کا وقت تھا، میں مرتضیٰ کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہ اچانک ایک فون آیا۔ دوسری طرف ایک اجنبی آواز تھی۔ اس نے رضا کا نام لیا، پھر بتایا کہ اس کی گاڑی کا شدید حادثہ ہو گیا ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، فون میرے ہاتھ سے تقریباً گر گیا۔ میں فوراً وہاں پہنچی، لیکن سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ رضا اس دنیا سے جا چکا تھا۔ میں کچھ لمحوں تک اسے دیکھتی رہی۔ میرے دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ شخص جس نے مجھے بہت دکھ دیے تھے، وہ شخص جس سے میں کبھی بے حد محبت کرتی تھی، اب خاموش پڑا تھا، ہمیشہ کے لیے خاموش۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا ہو۔ کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے لیے ایسی خواہش نہیں رکھتی، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ چند دن بعد اسے مٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ میں ابھی اس صدمے سے باہر بھی نہیں نکلی تھی کہ ایک اور حقیقت سامنے آ گئی۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ گھر میں رضا نے قرض کے بدلے گروی رکھا تھا، قسطیں ادا نہیں کی گئی تھیں، کاغذات بینک کے پاس تھے۔ چند ہی دنوں میں بینک والوں نے گھر اپنے قبضے میں لے لیا۔ میں حیران رہ گئی۔ میری زندگی میں جو کچھ بھی تھا وہ ایک ایک کر کے ختم ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے بابا گئے، پھر میرا سکون گیا، پھر میرا اعتماد، پھر میرا شوہر، اور اب میرا گھر بھی۔ میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا، نہ کوئی مستقل سہارا، نہ کوئی اپنی جگہ۔ میرے ہاتھ میں صرف میرا ننھا سا بیٹا تھا۔ اس وقت مرتضیٰ صرف 9 مہینے کا تھا۔ وہ میری گود میں کھیلتا تھا اور دنیا کے کسی دکھ سے واقف نہیں تھا۔ آخرکار مجبوری میں مجھے اپنے بھائی کے گھر واپس جانا پڑا۔ میں اپنا تھوڑا سا سامان سمیٹ کر وہاں آ گئی۔ جب میں اس گھر کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی تو میرے دل میں عجیب سا خوف تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری زندگی کا ایک باب ختم ہو چکا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ احساس بھی تھا کہ شاید اصل امتحان اب شروع ہونے والا ہے۔ میں نے مرتضیٰ کو سینے سے لگایا اور خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آنے والے دن میرے لیے کیا لے کر آنے والے ہیں۔ پتہ نہیں لڑکیاں یہ بات کیوں بھول جاتی ہیں کہ جب ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہتے تو پھر وہ گھر ان کے ماں باپ کا نہیں رہتا، بلکہ بھائی اور بھابھی کا ہو جاتا ہے۔ شاید میں بھی یہی حقیقت نہیں سمجھ سکی تھی۔ میں جب اپنے بیٹے مرتضیٰ کو گود میں لیے بھائی کے گھر آئی تھی تو میرے دل میں یہی احساس تھا کہ میں اپنے گھر واپس آ رہی ہوں، لیکن مجھے حقیقت کا اندازہ دوسرے ہی دن ہو گیا۔ صبح کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں بیٹھی مرتضیٰ کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک بھائی اور بھابھی کی آوازیں آنے لگیں۔ ان کے کمرے کا دروازہ مکمل بند نہیں تھا۔ میں نے غیر ارادی طور پر ان کی باتیں سن لیں۔ بھابھی غصے میں کہہ رہی تھیں، یہ مصیبت اپنا بچہ اٹھا کر یہاں آ گئی ہے۔ میرے دل کو دھچکا لگا۔ میں خاموش بیٹھی سنتی رہی۔ بھائی نے جواب دیا، یہاں نہیں آئے گی تو کہاں جائے گی؟ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا شاید بھائی میرا ساتھ دے رہا ہے، لیکن اگلے جملے نے میرے دل کو توڑ دیا۔ وہ بولا، اب آ ہی گئی ہے تو اس کا پورا پورا فائدہ اٹھاؤ۔ بھابھی نے حیرت سے پوچھا، وہ کیسے؟ بھائی ہنسا اور بولا، اس سے سارے گھر کے کام کرواؤ، نوکرانی کو فارغ کر دو، تمہارے 15,000 بچ جائیں گے۔ ان پیسوں سے اپنے لیے نئے جوڑے خرید لینا۔
بھابھی کی خوشی آواز سے محسوس ہو رہی تھی اور میں دروازے کی دوسری طرف بیٹھی حیرت اور صدمے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرا اپنا بھائی تھا، وہی بھائی جو کبھی میرے لیے لڑ جایا کرتا تھا، وہی بھائی جو بچپن میں مجھے کسی کے رلانے پر برداشت نہیں کرتا تھا۔ اسی دن سے میری زندگی کا ایک اور مشکل دور شروع ہو گیا۔ بھابھی نے واقعی نوکرانی کو فارغ کر دیا۔ صبح سب سے پہلے مجھے اٹھایا جاتا، پھر ناشتے کی تیاری، برتن دھونا، کپڑے دھونا، گھر کی صفائی، کھانا بنانا اور نہ جانے کتنے کام۔ پورا دن کام کرتے کرتے گزر جاتا۔ ادھر میرا ننھا مرتضیٰ روتا رہتا۔ کئی بار میں کام چھوڑ کر اس کی طرف جانے لگتی تو بھابھی فوراً ڈانٹ دیتی۔ وہ کہتی، بچے روتے ہی رہتے ہیں، ایسے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ میں بے بسی سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتی رہ جاتی۔ وہ معصوم اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہلاتا اور روتا رہتا۔ کبھی میں برتن دھو رہی ہوتی، کبھی کپڑے نچوڑ رہی ہوتی، کبھی فرش صاف کر رہی ہوتی اور میرا بچہ ایک طرف پڑا روتا رہتا۔ بھابھی اتنا بھی نہیں کرتی تھی کہ اگر میں کام میں مصروف ہوں تو چند منٹ کے لیے اسے گود میں اٹھا لے۔ آخر جب میں موقع نکال کر اسے اپنے سینے سے لگاتی تو وہ زور زور سے سسکیاں لیتا ہوا مجھ سے چمٹ جاتا۔ اس وقت میرا دل ٹوٹ جاتا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے میں اس کے مجرم ہوں، جیسے میں اس کا حق ادا نہیں کر پا رہی۔ پھر ایک اور مسئلہ شروع ہو گیا، اس کی خوراک کا انتظام۔ میرے پاس اپنی کوئی آمدنی نہیں تھی، ہر چیز کے لیے بھائی یا بھابھی کی طرف دیکھنا پڑتا تھا۔ کبھی بھابھی دودھ کا ڈبہ لا دیتی، کبھی کہہ دیتی کہ ابھی پیسے نہیں ہیں۔ نتیجتاً یہ ہوتا کہ کبھی مجھے مجبوراً دوسرا دودھ دینا پڑتا اور پھر مرتضیٰ کا پیٹ خراب ہو جاتا۔ وہ پوری پوری رات روتا رہتا۔ میں اس کے پاس بیٹھی رہتی، اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتی رہتی اور خاموشی سے آنسو بہاتی رہتی۔ میری زندگی عجیب اذیت بن گئی تھی، ایک طرف بیٹے کی فکر، دوسری طرف اپنی بے بسی۔ ایسے وقت میں مجھے بابا بہت یاد آتے تھے۔ میں اکثر رات کو جاگتے ہوئے ان کے بارے میں سوچتی، اگر بابا زندہ ہوتے تو کیا میری یہ حالت ہوتی؟ وہ تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی پریشان نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پھر کبھی کبھار رضا بھی یاد آ جاتا۔ وہ جیسا بھی تھا، اس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ اپنی جگہ، لیکن گھر میں کھانے پینے کی چیزوں کی کبھی کمی نہیں ہونے دی تھی، کپڑوں کی کمی نہیں ہونے دی تھی، گھر کی ضروریات پوری ہوتی تھیں۔ اور اب میری حالت یہ تھی کہ میں بنیادی چیزوں کے لیے بھی دوسروں کی محتاج ہو گئی تھی۔ پہلے بابا چلے گئے، پھر شوہر کی بے وفائی سامنے آ گئی، پھر وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا، اور اب میں کسی کے گھر میں رہ کر دوسروں کے حکم پر چلنے والی عورت بن چکی تھی۔ لیکن شاید ابھی آزمائشیں ختم نہیں ہوئی تھیں۔ بھابھی اکثر مجھے تانے دیتی تھی۔ وہ کہتی، تو بد کردار تھی، تبھی تیرا شوہر رشتہ لے کر آیا تھا۔ پھر کبھی کہتی، تیری قسمت ہی خراب ہے، ساری زندگی تیرے باپ نے تجھے سر پر بٹھا کے رکھا، اب اصل زندگی دیکھ۔ اس کے منہ میں جو آتا وہ بول دیتی۔ میں خاموش رہتی، صرف اس لیے کہ بھائی کا گھر خراب نہ ہو، صرف اس لیے کہ میرے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ لیکن میری خاموشی کو اس نے میری کمزوری سمجھ لیا۔ پھر اس کی بدتمیزیاں بڑھتی چلی گئیں، کبھی دھکا دے دیتی، کبھی بازو پکڑ کر جھنجھوڑ دیتی، کبھی گھنٹوں مجھے کھانا نہ دیتی۔ میں بھوکی رہ جاتی، پھر بھی کام کرتی رہتی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ میں رات کو اپنے بیٹے کو سلانے کے بعد خود بھوک کی وجہ سے سو نہ سکی، لیکن کسی کو میری پرواہ نہیں تھی۔ میں اندر ہی اندر جلتی رہتی، دل میں ہزاروں سوال اٹھتے۔ آخر میرا قصور کیا تھا؟ میں نے ایسا کیا کیا تھا کہ زندگی مجھے ایک کے بعد ایک سزا دے رہی تھی؟ میں ہر رات اللہ سے دعا کرتی، اپنے لیے نہیں، اپنے بیٹے کے لیے۔ میں چاہتی تھی کہ مرتضیٰ کو وہ زندگی نہ ملے جو میں گزار رہی تھی، لیکن پھر دل میں ایک سوال آتا، اب میری مدد کرنے کون آئے گا؟ میرا اپنا کون ہے؟ بابا نہیں رہے، شوہر نہیں رہا، بھائی بدل چکا تھا، اور باقی رشتہ دار صرف تماشائی تھے۔ ایک دن کچھ رشتہ دار گھر آئے ہوئے تھے۔ باتوں باتوں میں کسی نے کہا، شمائلہ بھی جوان ہے، اس کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ میں خاموش بیٹھی رہی، لیکن میری بھابھی فوراً بول اٹھی، اس کی شادی تو میں کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ سب نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگی، یہ ساری زندگی میرے گھر کی نوکرانی بن کر رہے گی۔ اس کی بات سن کر کمرے میں خاموشی چھا گئی اور میں سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ میری زندگی شاید ایک ایسی جگہ آ پہنچی تھی جہاں اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ قسمت ابھی میرے لیے ایک اور حیران کن موڑ سنبھالے بیٹھی ہے۔ ایک دن تو حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ میرے بیٹے کا دودھ بالکل ختم ہو گیا۔ میں پہلے ہی کئی دنوں سے بڑی احتیاط کے ساتھ دودھ استعمال کر رہی تھی۔ بھابھی جب کبھی ایک ڈبہ لا دیتی
تو میں اس میں پانی ملا ملا کر مرتضیٰ کو پلاتی تھی تاکہ زیادہ دن چل سکے۔ مجھے معلوم تھا کہ اس طرح اس کی صحت نہیں بن رہی، لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا۔ وہ دودھ صرف اسے تھوڑی دیر کے لیے خاموش کر دیتا تھا، ورنہ بھوک اسے پھر رلا دیتی تھی۔ اس دن جب میں نے ڈبہ اٹھا کر دیکھا تو اس میں ایک ذرہ بھی باقی نہیں تھا۔ میرے دل میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ مرتضیٰ مسلسل رو رہا تھا۔ اس کا ننھا سا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ ہلا رہا تھا اور بھوک سے بے چین ہو رہا تھا۔ میں نے اسے سینے سے لگایا، پیار کیا، چپ کرانے کی کوشش کی، لیکن بھوک کہاں کسی بہلانے سے ختم ہوتی ہے۔ آخر کار میں ہمت کر کے بھابھی کے پاس گئی۔ وہ صوفے پر بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، بھابھی مجھے تھوڑے پیسے دے دیں، مجھے مرتضیٰ کے لیے دودھ خریدنا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، پھر غصے سے بولی، لو دفع ہو یہاں سے، میں تنگ آ گئی ہوں تیرے بچے کا دودھ پورا کرتے کرتے۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، میں بھی تو آپ کے سارے گھر کا کام کرتی ہوں، بدلے میں آپ مجھے دودھ کا ایک ڈبہ بھی نہیں لے کر دے سکتی؟ میری یہ بات سن کر وہ اچانک بھڑک اٹھی۔ وہ کھڑی ہو گئی اور چیخ کر بولی، اچھا اب تو حساب کتاب کرے گی ہمارے ساتھ؟ احسان فراموش عورت، ہم نے تیرے لیے کیا کیا نہیں کیا اور تو ہمیں ہی سنانے لگی ہے۔ پھر وہ مسلسل مجھے برا بھلا کہتی رہی۔ میں خاموش کھڑی سنتی رہی۔ میرے پاس جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔ اچانک اس نے مجھے زور سے دھکا دیا۔ میں توازن برقرار نہ رکھ سکی اور ایک طرف جا کر بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ سے مرتضیٰ بھی تقریباً پھسل گیا تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ پہلے ہی رو رہا تھا، اب میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ یہ پہلی بار نہیں تھا۔ وہ اکثر مجھے کہتی رہتی تھی کہ گھر سے نکل جا، لیکن میں کہاں جاتی؟ میرے پاس نہ گھر تھا، نہ پیسے تھے، نہ کوئی سہارا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بھائی کو اٹھا دو، میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ بھابھی نے فوراً جواب دیا، کوئی ضرورت نہیں، میں تیرے لیے اپنے شوہر کی نیند کیوں خراب کروں؟ بیچارہ بھی سو رہا ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ کمرے میں ہلکا سا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ مرتضیٰ میری گود میں بھوک سے بلک رہا تھا اور میں بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس وقت مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اچانک میرے ذہن میں نسیمہ کا خیال آیا۔ وہی میری آخری امید تھی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں گئی، فون اٹھایا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے پیغام لکھا، میرا بچہ بھوک سے رو رہا ہے، بھابھی دودھ کے پیسے نہیں دے رہی، مجھے دودھ کا ایک ڈبہ خریدنا ہے، براہ کرم مجھے تھوڑے پیسے بھیج دو، میں بہت مشکل میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں۔ پیغام بھیجنے کے بعد میں نے فون ایک طرف رکھ دیا۔ پھر میں مرتضیٰ کو گود میں لیے فرش پر بیٹھ گئی۔ میں اسے چپ کروانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ بھوک سے مسلسل رو رہا تھا۔ آخر کار میری ہمت جواب دے گئی۔ میں خود بھی رونے لگی۔ کمرے میں صرف دو آوازیں تھیں، ایک میرے بیٹے کے رونے کی اور دوسری میری سسکیوں کی۔ شاید 15 یا 20 منٹ گزرے ہوں گے۔ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے آنسو صاف کیے، پھر دوبارہ گھنٹی بجی۔ اس بار گھنٹی مسلسل بجتی رہی۔ اسی دوران باہر سے کچھ عجیب سی آوازیں بھی آنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی بڑی گاڑیاں گھر کے باہر آ کر رکی ہوں۔ انجنوں کی بھاری آوازیں گلی میں گونج رہی تھیں۔ میں حیران ہو گئی۔ میں نے سوچا شاید کسی کے مہمان آ گئے ہیں۔ گھنٹی بار بار بج رہی تھی۔ بھابھی غصے میں اپنے کمرے سے نکلی اور چیختی ہوئی بولی، کہاں مر گئی ہے؟ دروازہ ہی کھول لیتی۔ پھر شاید اسے یاد آیا کہ میں کمرے میں ہوں۔ وہ خود ہی تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں بھی حیرانی سے اٹھ کر دروازے کے سمت دیکھنے لگی۔ بھابھی نے دروازہ کھولا اور اگلے ہی لمحے وہ بالکل ساکت ہو گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، جیسے اس نے دروازے کے باہر کوئی ایسا منظر دیکھ لیا ہو جس کا اس نے خواب میں بھی تصور نہ کیا ہو۔ بھابھی کا منہ واقعی کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ دروازے کے باہر 4 لمبے قد کے گارڈ کھڑے تھے۔ سب نے ایک جیسا سیاہ یونیفارم پہن رکھا تھا۔ ان کے چہروں پر سنجیدگی تھی اور وہ کسی اہم شخصیت کے محافظ لگ رہے تھے۔ ان کے پیچھے ایک بڑی سی فارچونر گاڑی کھڑی تھی، جس کی چمکتی ہوئی باڈی گلی کی روشنی میں الگ ہی نظر آ رہی تھی۔ ایک گارڈ نے نہایت ادب سے پوچھا، شمائلہ میڈم کہاں ہیں؟ ہم ان کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ بھابھی چند لمحوں تک کچھ بول نہ سکی۔ اس کی آنکھیں کبھی گارڈز پر جاتی اور کبھی گاڑی پر۔
شاید وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں بھی چند قدم پیچھے کھڑی تھی۔ میری گود میں مرتضیٰ تھا جو ابھی تک بھوک سے رو رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسے لوگ اپنے لیے آتے نہیں دیکھے تھے۔ پھر اچانک فارچونر کا دروازہ کھلا۔ سب کی نظریں ایک ساتھ اس طرف اٹھ گئیں۔ گاڑی سے ایک شخص باہر نکلا۔ میں نے جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا تو حیرت سے ساکت رہ گئی۔ وہ عمر تھا۔ وقت گزر گیا تھا لیکن وہ آج بھی تقریباً ویسا ہی لگ رہا تھا جیسا برسوں پہلے کیفے میں نظر آیا تھا۔ اس کی شخصیت پہلے سے زیادہ پختہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سیدھا میری طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا ایک بڑا ڈبہ تھا، ساتھ ایک فیڈر اور پانی کی بوتل بھی تھی۔ وہ میرے قریب آیا اور بغیر وقت ضائع کیے وہ چیزیں میری طرف بڑھا دی۔ پھر اس نے نہایت نرم لہجے میں کہا، میرے ساتھ چلو۔ میں حیرانی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ میرے ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ میں بمشکل بول پائی، تم یہاں کیسے آ گئے؟ عمر نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ وہ بولا، تم نے مجھے میسج نہیں کیا تھا۔ میں فوراً چونک گئی۔ میں نے جلدی سے اپنا فون نکالا، میسیجز کھولے اور اگلے ہی لمحے میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے واقعی نسیمہ کو میسج نہیں کیا تھا۔ وہ پیغام عمر کے نمبر پر چلا گیا تھا۔ میری سانس رک سے گئی۔ میں کچھ بول نہ سکی۔ عمر میری طرف دیکھ کر بولا، تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ میں کب سے تمہارے ایک اشارے کا انتظار کر رہا تھا، کب سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا جب تمہیں میری ضرورت پڑے گی۔ تم نے صرف ایک پیغام بھیجا اور میں فوراً آ گیا۔ پھر اس نے مرتضیٰ کی طرف دیکھا جو مسلسل رو رہا تھا۔ اس کی آواز میں دکھ سا آ گیا۔ وہ بولا، میں اب تمہیں یہاں مزید ذلیل ہونے نہیں دوں گا، میرے ساتھ چلو۔ اتنے میں شور سن کر میرا بھائی بھی کمرے سے باہر آ گیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، شاید وہ ابھی نیند سے اٹھا تھا۔ وہ دروازے پر آ کر رک گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ بولتا میری بھابھی چیخ کر بولی، اچھا تو یار کو گھر تک بلا لیا ہے، یہ تجھے لینے آ گیا ہے؟ توبہ توبہ۔ اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ عمر کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور بولا، اپنی زبان بند رکھو، خبردار اگر کسی نے بھی شمائلہ کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا۔ اس کی آواز میں ایسا اعتماد تھا کہ چند لمحوں کے لیے سب خاموش ہو گئے۔ میرے بھائی نے فوراً اپنی بیوی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر آہستہ سے بولا، چپ ہو جا، اس کے ساتھ بدتمیزی مت کرو۔ پھر وہ عمر کی طرف دیکھ کر بولا، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں عجیب سا خوف تھا، جیسے وہ عمر کو اچھی طرح جانتا ہو۔ لیکن میں اس وقت کسی کی باتوں پر توجہ نہیں دے رہی تھی۔ میری ساری توجہ اپنے بیٹے پر تھی جو بھوک سے مسلسل رو رہا تھا۔ عمر نے ایک بار پھر میری طرف دیکھا اور بولا، چلو۔ میں چند لمحے خاموش رہی۔ پھر میں نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ وہی گھر جہاں مجھے ذلت ملی تھی، وہی لوگ جنہوں نے میرے بچے کے لیے دودھ کا ایک ڈبہ بھی ضروری نہیں سمجھا تھا، وہی ماحول جہاں ہر روز میری عزت نفس کو زخمی کیا جاتا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے سامنے ایک دروازہ بند ہو رہا ہے اور دوسرا کھل رہا ہے۔ میں نے مرتضیٰ کو مضبوطی سے سینے سے لگایا اور خاموشی سے عمر کے ساتھ چل پڑی۔ پیچھے بھابھی کچھ کہہ رہی تھیں لیکن اب میں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ عمر نے میرے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ میں اندر بیٹھ گئی۔ گاڑی کے اندر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ کئی مہینوں بعد مجھے سکون کا ایک لمحہ محسوس ہوا۔ گارڈز دوسری گاڑی میں بیٹھ گئے اور قافلہ چل پڑا۔ گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ میں نے فوراً دودھ کا ڈبہ کھولا۔ میرے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ میں نے فیڈر میں دودھ تیار کیا، پھر مرتضیٰ کو پلایا۔ جیسے ہی دودھ اس کے منہ میں گیا وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے رونے کی آواز بند ہو گئی۔ وہ سکون سے دودھ پینے لگا۔ میں اسے دیکھتی رہی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آج پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ ایک ماں کے لیے اپنے بچے کا پیٹ بھرا دیکھنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ چند منٹ بعد مرتضیٰ کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ وہ دودھ پیتے پیتے سو گیا۔ میں نے اس کے ماتھے کو چوما اور سر کھڑکی کے ساتھ لگا دیا۔ عمر میرے برابر والی نشست پر بیٹھا تھا، لیکن اس نے پورے راستے کوئی فضول بات نہیں کی، نہ کوئی سوال کیا، نہ کوئی شکایت، نہ ماضی کا ذکر چھیڑا۔ بس خاموشی سے سامنے دیکھتا رہا، اور شاید یہی خاموشی مجھے اچھی لگ رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد گاڑی ایک بڑے سے گیٹ کے سامنے رکی۔ گارڈ نے گیٹ کھولا اور گاڑی اندر داخل ہو گئی۔
میں حیرت سے باہر دیکھنے لگی۔ سامنے ایک بہت بڑا گھر تھا۔ گھر کم اور کسی محل جیسا زیادہ لگ رہا تھا۔ چاروں طرف خوبصورت لان تھے، درختوں پر روشنیاں لگی ہوئی تھیں، فوارے چل رہے تھے۔ میں زندگی میں پہلی بار ایسی جگہ آئی تھی۔ گاڑی رکی تو عمر نے دروازہ کھولا۔ میں باہر اتری، پھر اس نے ایک نوکرانی کو آواز دی۔ نوکرانی فوراً دوڑتی ہوئی آئی۔ عمر نے کہا، میڈم، جو بھی کہیں ان کی ہر بات سننا، ان کو جو چیز چاہیے فوراً مہیا کرنا اور جا کر کھانے کا انتظام کرو۔ نوکرانی نے فوراً سر ہلا دیا۔ پھر وہ میرا سامان اٹھانے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ چند گھنٹے پہلے میرا بچہ بھوک سے رو رہا تھا اور اب ہمارے لیے سب کچھ موجود تھا۔ مجھے ایک خوبصورت کمرہ دیا گیا۔ میں اندر داخل ہوئی تو نرم بستر دیکھ کر ہی میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے مرتضیٰ کو بستر پر سلایا، پھر کئی مہینے بعد سکون سے غسل کیا، صاف کپڑے پہنے، آئینے میں خود کو دیکھا تو مجھے اپنی ہی حالت پر حیرت ہوئی۔ میں کتنی تھکی ہوئی لگ رہی تھی، کتنی ٹوٹی ہوئی۔ کچھ دیر بعد کھانا آیا۔ میں نے سکون سے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ میرے بیٹے کو بھی نوکرانی نے سنبھال لیا تھا۔ پہلی بار مجھے چند لمحوں کے لیے فکر سے آزادی ملی۔ کھانا کھانے کے بعد میں بستر پر لیٹ گئی۔ میرا جسم جیسے برسوں سے آرام کا منتظر تھا۔ آنکھیں بند ہوتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر کی ساری تھکن ایک ساتھ باہر نکل رہی ہے۔ میرے بیٹے کا پیٹ بھرا ہوا تھا، وہ سکون سے سو رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی اور شاید بہت عرصے بعد میری زندگی میں بھی سکون واپس آیا تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی اور میں گہری نیند میں چلی گئی۔ ایسی نیند جو شاید میں نے کئی سالوں سے نہیں سوئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے چند لمحوں کے لیے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں۔ کمرے میں سکون تھا، نہ کسی کے چیخنے کی آواز تھی، نہ کسی کے تانے، نہ کسی بچے کی بھوک سے رونے کی آواز۔ میں آہستہ سے اٹھی اور سب سے پہلے میری نظر مرتضیٰ پر گئی۔ وہ آرام سے سو رہا تھا، اس کے چہرے پر سکون تھا، وہی سکون جسے دیکھنے کے لیے میں مہینوں سے ترس رہی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو وہی نوکرانی موجود تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، عمر کے گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ اس نے ادب سے جواب دیا، جی چھوٹے مالک اکیلے رہتے ہیں۔ پہلے ان کے والد صاحب تھے، لیکن وہ 2 سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے۔ میں خاموش ہو گئی۔ شاید اسی لیے اس بڑے سے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ کچھ دیر بعد میری اور عمر کی باقاعدہ بات ہوئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ کمرے میں صرف ہم دونوں تھے۔ پہلی بار مجھے موقع ملا کہ میں اسے اپنی پوری کہانی بتا سکوں۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا، بابا کی وفات، رضا کی بے وفائی، میرے دکھ، میرے بیٹے کی تکلیف، بھائی اور بھابھی کا رویہ۔ میں بولتی گئی اور وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اس نے ایک بار بھی میری بات نہیں کاٹی۔ جب میں خاموش ہوئی تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے دھیرے سے کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت غلط سمجھا تھا، لیکن تم نے مشکل وقت میں میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ عمر ہلکا سا مسکرایا، پھر بولا، میں اور کیا کر سکتا تھا؟ میں نے کہا، بس اگر کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ میں اپنے اور اپنے بیٹے کا پیٹ پال سکوں تو میرے لیے یہی کافی ہے۔ عمر نے چند لمحے میری طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، صرف اپنا اور اپنے بیٹے کا خیال ہے، میرا کوئی خیال نہیں؟ میں حیران ہو گئی۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ وہ سیدھا بولا، شادی نہیں کرو گی مجھ سے؟ میں اس کی بات سن کر ساکت رہ گئی۔ میرے ذہن میں ایک ساتھ کئی خیالات آئے۔ میں نے فوراً کہا، تم کنوارے ہو؟ میں شادی شدہ رہی ہوں، میں ایک بچے کی ماں ہوں، تم مجھ سے شادی کیوں کرو گے؟ عمر نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور آج تک کسی اور سے شادی نہیں کی۔ شاید میں آگے بڑھ ہی نہیں پایا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ تم مجھے دوبارہ مل گئی ہو۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، بلکہ شاید برسوں بعد کسی کی سچی محبت محسوس ہونے کے تھے۔ عمر نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو رونا نہیں ہے۔ میں ہنس بھی پڑی اور رو بھی پڑی۔ اس کے بعد کچھ ہی عرصے میں ہمارا نکاح ہو گیا اور میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو گیا۔ سچ کہوں تو عمر ایسا شوہر ثابت ہوا کہ میں آج بھی اس کی تعریف کرتے ہوئے تھک جاتی ہوں۔ اس نے کبھی میری پرانی زندگی کا تانا نہیں دیا، کبھی رضا کا ذکر نہیں چھیڑا، کبھی مجھے احساس نہیں دلایا کہ میں پہلے شادی شدہ تھی۔
بلکہ اس نے مجھے ہمیشہ عزت دی، اور سب سے بڑھ کر اس نے مرتضیٰ کو اپنے بیٹے کی طرح قبول کیا۔ کچھ ہی دنوں بعد مرتضیٰ نے خود اسے بابا کہنا شروع کر دیا تھا، اور عمر کی خوشی دیکھنے والی ہوتی تھی۔ وہ اسے گود میں اٹھاتا، اس کے ساتھ کھیلتا، اس کے لیے کھلونے لاتا اور اس کی ہر ضرورت پوری کرتا۔ گھر میں ملازمین موجود تھے، مرتضیٰ کی دیکھ بھال کے لیے الگ لوگ تھے۔ گھر کے کاموں کی ذمہ داری بھی میرے اوپر نہیں تھی۔ پہلی بار میں نے زندگی کو سکون کے ساتھ جینا شروع کیا۔ میں اور عمر اکثر باہر جاتے، کبھی کسی اچھے ہوٹل میں کھانا کھاتے، کبھی لمبی ڈرائیو پر نکل جاتے، کبھی کسی تفریحی مقام پر چلے جاتے، کبھی شام کی چائے اکٹھے پیتے، اور کبھی گھنٹوں بیٹھ کر صرف باتیں کرتے رہتے۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے برسوں کے بعد زندگی نے مجھے مسکرانے کا موقع دیا ہو۔ ایک دن ہم دونوں اسی طرح باہر نکلے ہوئے تھے۔ سڑک پر ٹریفک معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ میں گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اچانک میری نظر ایک موٹر سائیکل پر پڑی۔ میں چونک گئی۔ وہ میرا بھائی اور میری بھابھی تھے۔ میں نے دوبارہ غور سے دیکھا، واقعی وہی تھے۔ میں حیران رہ گئی، کیونکہ کبھی ان کے پاس اچھی گاڑی ہوا کرتی تھی، لیکن آج وہ ایک پرانی موٹر سائیکل پر سفر کر رہے تھے۔ ان کے کپڑے بھی پہلے جیسے نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے عمر سے پوچھا، پھر مجھے معلوم ہوا کہ بھائی نے کسی کاروبار کے لیے قرض لیا تھا، لیکن کاروبار بری طرح ناکام ہو گیا۔ قرض بڑھ گیا، گھر بھی چلا گیا، گاڑی بھی فروخت ہو گئی، اور اب وہ ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے۔ میں خاموش ہو گئی۔ گاڑی جب ان کے قریب سے گزری تو انہوں نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ بھائی کی نظریں مجھ سے ملی، پھر فوراً جھک گئیں۔ بھابھی نے بھی مجھے دیکھا۔ آج پہلی بار اس کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ وہی عورت جو کبھی مجھے تانے دیتی تھی، وہی عورت جو مجھے اپنے گھر کی نوکرانی بنانا چاہتی تھی، آج خاموش تھی۔ میں چاہتی تو بہت کچھ کہہ سکتی تھی۔ میں ان کے رویے کا حساب مانگ سکتی تھی، ان کے ہر ظلم کا جواب دے سکتی تھی، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ نہ کوئی تانا دیا، نہ کوئی شکایت کی، نہ کوئی بد دعا دی۔ میں نے صرف ایک نظر انہیں دیکھا، پھر اپنی نظریں ہٹا لی، کیونکہ زندگی نے مجھے یہ سکھا دیا تھا کہ بعض اوقات خاموشی سب سے بڑا جواب ہوتی ہے۔ عمر نے میرا ہاتھ تھام لیا اور ہم اپنی منزل کی طرف بڑھ گئے۔ آج میری زندگی میں سکون ہے۔ میرے پاس ایک اچھا شوہر ہے، ایک پیارا بیٹا ہے، عزت ہے، محبت ہے، اور سب سے بڑھ کر دل کا اطمینان ہے۔ اگر اپنی زندگی سے میں ایک بات سیکھ پائی ہوں تو وہ یہی ہے کہ کبھی کبھی انسان سے انتخاب کرنے میں واقعی غلطی ہو جاتی ہے۔ کبھی ہم اچھے اور برے کی پہچان نہیں کر پاتے، لیکن اگر نیت صاف ہو اور انسان ہمت نہ ہارے تو اللہ بہتر راستہ ضرور نکال دیتا ہے۔ میں آج بھی اپنے ماضی کو یاد کرتی ہوں تو دل بھر آتا ہے، لیکن پھر اپنے حال کو دیکھتی ہوں تو شکر ادا کرتی ہوں، اور دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ ہم سب کے نصیب اچھے کرے اور ہمیں ایسے لوگوں کی قدر کرنے کی توفیق دے جو واقعی ہمارے مخلص ہوتے ہیں۔